انہیں کیا معلوم ہے کہ مسلمان نے ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ یہ اپنے بڑوں کے نام پیش کر دے کہ ہماری یہ قربانی ہے۔ جہاں بربادی اور تباہی آتی ہے کام کرنے والے لوگ یہی ملیں گے۔ انہوں نے مجاہد پیدا کیے، کون اور کون اور کون اگر گنو گے سارے علماء کی فہرست ملے گی آپ کو۔ جمعیت العلماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند مولانا ارشد مدنی نے بھارتی جنتا پارٹی اور RSS پر زبانی حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں کیا جانے کہ مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اپنے پوروجوں کے نام بتائیں جو آزادی کی لڑائی میں شامل ہوئے تھے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ دربھاگیہ ہے کہ وہی مدرسے جہاں سے آزادی کی چنگاری بھڑکی تھی اور وہی علماء جو اپنی جان قربان کر چکے انہیں آتنک کا اڈا بتایا جا رہا ہے۔ یہی سوچ دیش کی تباہی کا مول کارن ہے۔ ہماری آزادی کی تاریخ 150 سال سے زیادہ روشن رہی ہے، جبکہ یہ طاقتیں کوئی ٹھوس اتہاس پیش نہیں کر سکتی۔ مسلمان کی اس شاندار وراثت کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے جو اس پورے دیش پر ظلم ہے۔ اور کیا کچھ کہا ہے انہوں نے، آئیے آپ کو پورا بیان سنواتے ہیں۔ انہی کے بنائے ہوئے مدرسوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک کی اور ملک پر حکومت کرنے والوں کی جہالت کی بات ہے، جانتے ہی نہیں کچھ، پڑھا ہی نہیں ہے کچھ۔ وہ کیا جانے کہ ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی قربانی کیا ہے۔ آپ کی قربانی یہ ہے، آپ اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیے، ڈھونڈیے کتابیں، انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا لوگوں نے۔ دیکھیں نا، اخلاف جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اگر مسلمان ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کی قربانی کو آزادی کے اندر جو پیش ہوئی ہے اسے پیش کرے گا۔ آپ اپنی قربانی کو پیش کیجئے۔ کون مائی کا لال ہے جو اپنے بزرگوں کی قربانی کو ہم پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جہاد آزادی سن 1803 سے چلا ہے اور سن 1947 میں جا کر کے ختم ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کو 150 سال تقریباً۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے، آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کے دل کے اندر حوصلہ اور قدر پیدا ہوگی آپ کے بزرگوں نے کیا کیا ہے ملک کے لیے، قربانی کیا دی ہے۔ لیکن میرے بھائی زمانہ بدل گیا، اب جو لوگ ہیں وہ ملک کو، وہ پرانی تاریخ جو مسلمان کی تاریخ تھی، ہر تاریخ کو مٹا رہے ہیں۔ نصاب تعلیم کے اندر اپنی سچی جھوٹی تاریخ کو لوگوں گرا کر رکھ رہے ہیں، اور وہ سچی تاریخ جو مسلمانوں کی آزادی وطن کی تاریخ، اس تاریخ کو آگ لگا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو پڑھنا چاہیے، اس طرح کی کتابوں کو تلاش کر کے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد اور اساتذہ کے اساتذہ کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یقیناً وہ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یقیناً جو میری اس تقریر کو ریکارڈ کر کے اور اپنے مرکز تک بھیجے۔ میں نے کوئی چوری کی بات نہیں کہی ہے، یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارا سینہ اتنا بڑا ہے، 52 انچ کا نہیں 100 انچ کا ہے ہمارا سینہ، اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ملک سے غلامی کی زنجیر کو نکالا اور حکومت کرنے والوں کے چہرے کے اوپر کالک پوت دی۔ کوئی اور اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، گاندھی جی کو مہاتما بنانا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں مدرسوں کا کردار یہ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف مدرسے پڑھانے کے لیے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا؟ شیخ الہند بتا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ علم ہے، لیکن بنیادی طور پر مجاہدین جو 30-32 ہزار کی تعداد کے اندر صرف دلی میں، ورنہ سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، یہ دیوبند سے 3-3 4-4 میل کے اوپر پھلاس اور سانپلا ہے، آگ لگا کر ختم کر دیا گیا تھا، پوری آبادی ختم کر دی گئی۔ دیکھیے علماء کے ساتھ تھے، اس تاریخ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نہ آپ لوگ جانتے، لیکن جانیے ملک کے اندر ہمارا یہ کردار تھا۔ اور ملک کی آزادی کے بعد آپ دیکھیے ہمارا مقصد صرف ملک کو آزاد کرنا تھا، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جس دن اعلان ہوا کہ ملک آزاد ہوا،
جمعیت علماء ہند اور اس کے کارندے جیسے سوتا ہوا آدمی کروٹ لے لیتا ہے، اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہوگی، ہمارا حکومت سے کوئی کردار نہیں، ہم آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے، ہم آپ سے پیسے کے طالب نہیں ہیں، کسی وزارت کے طالب نہیں، آپ جو جی چاہے کیجیے، لیکن ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے، اس کے دین کی سلامتی کے لیے کام کریں گے۔ دنیا کا کوئی قوم یا کوئی قوم اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی ہے، ورنہ ہمارے اکابر بھی شریک ہو جاتے، بڑے بڑے وزیر اور منسٹر ہوا کرتے، کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کے بعد گورنمنٹ ہندوستان کی کانگریس سے ایک پیسہ بھی لیا ہو۔ میں اس کردار کو آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ حکومتیں اس کردار سے ناواقف ہیں۔ بات خراب ہو گئی، ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کی آزادی کے بعد وہ طبقہ جس کو آزادی کے اندر کوئی قربانی دینے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، وہ حکومتوں کے اندر آتے رہے یکے بعد دیگرے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس تاریخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ جن کے آباء و اجداد ملک کی آزادی کے لیے پھانسی پر لٹک چکے، ان کی اولاد کو آج کہا جا رہا ہے کہ یہ دیش ویرودھی ہیں، ملک کے دشمن ہیں، یہ لوگ، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے کل پرسوں اخبار میں دیکھا ہوگا کہ یہی بنیاد تھی، لیکن ثبوت نہیں پیش کر سکے، حالانکہ ثبوت ہونا چاہیے۔ ثبوت نہیں پیش کرے، کبھی ہائی کورٹ ورنہ سپریم کورٹ انہیں آزاد کر دیتا ہے کہ کوئی ثبوت مہیا نہیں ہوا، چلے جائیے۔ یہ ملک کی فرقہ پرستی کی طاقت ہے، ملک کو چلانے والی یہ طاقت نہیں، یہ ملک تو برباد ہو رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جس ملک کے لیے انگریز کی 9 10 سال کی جیل کاٹی ہے، ان کی ان قربانیوں کے بعد ملک جا کہاں رہا ہے۔ اس وقت ڈالر کی قیمت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 92 روپے کا $1 ہے۔ میں نے وہ دن خود دیکھے ہیں، کیش کرائے ہیں۔ میں حضرت کے ساتھ گیا تھا سن 1955 میں حج کے لیے، مدینہ منورہ میں ہندوستان کا 100 روپیہ دے کر کے ہم خریدتے تھے ریال، 108 ریال۔ ہندوستان کے پیسے کی قیمت زیادہ تھی۔ آج کی صورت یہ ہے کہ 26-27 روپے کا یا 25 سے زائد کا ایک ریال ہے۔ کیا قیمت ہے؟ آپ کسی کو 100 روپیہ دیجئے کہ اس کے ریال دے دو، پھینک دیتا ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔